حیدرآباد شہر اور گرد و نواح میں تیز بارش سے جلتھل ایک ہو گیا۔ شدید گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش کے ساتھ ہی شہر کے اکثر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی رات گئے ہلکی اور تیز بارش۔ پشاور، مانسہرہ، بالا کوٹ، کاغان اور دیکر ملحقہ علاقوں میں بارش، مغربی علاقوں میں پانی جمع، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ سب سے زیادہ برسات ایئرپورٹ پر 205 ملی میٹر ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کی آج مزید بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال اور اربن فلڈنگ کی وارننگ جاری۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ پاکستان میں انتخابات کا اعلان حوصلہ افزا ہے۔ امریکہ کے نائب معاون وزیر خارجہ الزبتھ ہارسٹ کی پاکستانی میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے پرامید ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین پائیدار شراکت داری ہے۔ واضح کیا پاکستان کے لیے معیشت اور موسمی تبدیلی بڑے چیلنجز ہیں۔ حالیہ دہشت گرد حملوں پر تشویش اور جانی و مالی نقصان پر بھی افسوس کا اظہار۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی دبئی آمد متوقع۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف دبئی میں سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ آصف زرداری پہلے ہی دبئی میں موجود۔ دونوں رہنما آئندہ کے سیاسی لائحہ عمل اور نگراں وزیر اعظم کے نام پر مشاورت کریں گے۔ مریم نواز دبئی سے وطن واپس روانہ۔ ہم نے تو اپنے وقت پہ چھوڑ دینا ہے۔ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد نگران حکومت ہوگی۔ اب نگران حکومت نے پھر اپنے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ وہ الیکشن کے حوالے سے کتنا مطمئن ہیں، انہیں کوئی ٹائم چاہیے نہیں چاہیے، یہ پھر ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم تو الیکشن میں اتریں گے انشاءاللہ۔ نواز شریف اور آصف زرداری ملاقات پر تحفظات دور ہو گئے۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا قصہ تمام ہو چکا۔ پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا عام انتخابات قریب نظر آ رہے ہیں، نگراں حکومت کو سوچنا ہوگا کہ الیکشن کے لیے کتنا وقت چاہیے۔ آج میں پھر کہتا ہوں کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے اس قوم کو بے دردی سے دھوکہ دیا گیا، ایک جھوٹ پر مبنی ایک بیانیہ بنایا گیا اور سب کو چور اور ڈاکو بنایا گیا اور ملک کو کنگال کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ فراڈ کے ذریعے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے۔ یہ رقم سرکاری خزانے میں جمع کر کے دانش اسکول بنائے جاتے تو میں سلام پیش کرتا۔ لاہور میں تقریب سے خطاب، سابق حکومت پر تنقید۔ کہا پچھلی حکومت نے قوم کو صرف دھوکہ دیا، جھوٹا بیانیہ بنا کر نقصان پہنچایا۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر میثاق معیشت کی پیشکش کر دی۔ شرک پور میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ڈیفالٹ کا سوچ کر نیند نہیں آتی ہے۔ منتوں کے بعد IMF سے معاہدہ ہوا، اب پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے۔ ہم پاکستان کو کھویا ہوا مقام ضرور دلوائیں گے۔ الیکشن میں جو فیصلہ عوام کریں گے ہم تسلیم کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر ٹرانسپورٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی شاہد خٹک کو کابینہ سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ شاہد خٹک نے نوشہرہ میں جلسے سے خطاب کیا تھا، نگراں حکومت کا کوئی بھی عہدیدار کسی سیاسی مہم میں شرکت نہیں کر سکتا۔ ٹی وی چینلز پہ شور مچا ہوا ہے کہ جی گاڑیاں حکومت پنجاب نے 3 ارب روپے کی سرکاری افسران کے لیے بوجھ ڈالا ہے خزانے پہ، تو یہ بنیادی طور پر ایک ضرورت تھی۔ 2 ارب اور 30 کروڑ روپے ہیں، 3 ارب نہیں۔ ٹی وی چینلز پر گاڑیوں کا شور مچا ہوا ہے، گاڑیاں خریدنے کی اشد ضرورت تھی۔ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر نے واضح کر دیا۔ کہا بنیادی طور پر 2 ارب 30 کروڑ روپے کی گاڑیاں خریدی گئیں، 2000 گاڑیوں کی کمی کا سامنا ہے، 1500 پرانی گاڑیوں کو قابل استعمال بنایا جا رہا ہے، عوام کی کڑی تنقید۔ غریب آدمی کو آٹا نہیں مل رہا ہے۔ پاکستان کا یہ حال ہے کہ قرضہ لیتے ہیں اور افسر شاہی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس عوام کا خیال کرو، اس غریب عوام کا خیال کرو جن کو روٹی کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، ان کو آٹا دو۔ گاڑیاں تو گاڑیاں، میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی گورنمنٹ ملازموں کو یہ پٹرول کا فریڈم دیا ہوا ہے نا، یہ بھی ختم کریں۔ وفاقی حکومت کا عوام پر مزید بجلی گرانے کا فیصلہ،
بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 3 سے 7.5 روپے اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ مہنگائی سے پریشان عوام نے اضافہ مسترد کر دیا۔ JUI نے سویڈن واقعے کے خلاف آج ملک کے احتجاج کی کال دے دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا سویڈن میں مسلسل اسلاموفوبیا کے واقعات ہو رہے ہیں۔ سویڈن سے پاکستانی سفیر کو واپس بلانے کا مطالبہ۔ منتھس میں اگر سیلری نہیں دیں گے تو اس کو بزنس گورنمنٹ بائی لا کوئی ڈپارٹمنٹ آف دا گورنمنٹ اس کو بزنس نہیں دے سکے گا۔ ڈس انفارمیشن ہے یا کیا وہ مس انفارمیشن ہے، اس کا تعین 3 ممبر کمیٹی کرے گی چیئرمین کے ساتھ، اور اس کا ڈیسیجن کاؤنسل آف کمپلینٹ آف پیمرا کو جائے گا۔ ٹی وی چینلز نے ملازمین کو 2 ماہ میں تنخواہ نہیں دی تو حکومت ادارے کو بزنس نہیں دے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے خبردار کر دیا، کہا پیمرا ترمیمی بل اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بنا، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا تعین 3 رکنی کمیٹی کرے گی۔ PTI دور میں 4 سال میڈیا پر سینسرشپ رہی۔ چیئرمین PTI کو میڈیا پر پریڈ کرنے کا خطاب ملا، صحافیوں پر تشدد کیا گیا، چلتے پروگرام بند کیے گئے۔ PTI نے پیمرا ترمیمی بل 2023 کو مسترد کر دیا۔ ترجمان PTI کے مطابق پیمرا ترمیمی بل آزادی اظہار و ابلاغ کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے۔ حکومت نے 15 ماہ میں دستور کو عملاً معطل رکھا۔ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے پر افغان طالبان کے سینئر رہنماؤں پر یورپی ملکوں نے پابندی لگا دی۔ یورپی یونین کی کونسل نے طالبان کے چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی، وزیر انصاف عبدالحکیم شرعی اور وزیر تعلیم مولوی حبیب اللہ آغا کو بلیک لسٹ کر دیا۔ طالبان کے ترجمان کہتے ہیں دباؤ اور پابندیاں لگانے کے بجائے بات چیت اور افہام و تفہیم سے کام لینا چاہیے۔